بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود شروع کریں گے اور قرآن کریم کی صورتوں میں سے بہت اہم صورت ہے اور اس میں بہت اہم احکام بیان ہوئے ہیں. خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ صورت مکہ میں اس ماحول میں نازل ہوئی کہ جب حالات بہت دشوار تھے، سخت تھے. حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھیں، اور یہ دوران جو تھا مکہ میں انتہائی سخت وقت تھا کہ جو رسول خدا کے حامی حضرت ابو طالب جیسی شخصیت وفات پا چکی تھی. تو اب رسول خدا کے لیے ایک طرف سے آسرا اور ان کی مدد کرنے والے، ان کے بیک اپ کرنے والے افراد نہیں رہے تھے، تو لہذا سختیاں، مشکلات زیادہ ہو گئی تھی، اور مشرکین کی طرف سے جسارت اور توہین اور مذاق اڑانا اور اس طرح کے مسائل اور ان کا طنز کرنا، آزار کر اذیت دینا بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. ایسے ماحول میں جو ہے وہ یہ صورت نازل ہوتی ہے اور رسول خدا کو صبر کی تلقین، استقامت کی تلقین کرتی ہے. اور جو ہے وہ رسول خدا نے یہ بھی فرمایا، فرمان موجود ہے کہ شیبتنی سورۃ الہود کے سورہ ہود نے مجھے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا. تو پوچھا گیا کیا وہ کون سی آیت ہے، تو بیان کیا گیا کہ وہ فاستقم کما امرت، یعنی اس میں جو آیت نازل ہوئی کہ آپ اس طرح سے استقامت اختیار کریں جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور استقامت اور صبر اور پائیداری کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. اور اسی طرح اس صورت کی 12 نمبر آیت میں بھی یہ بیان ہوا رسول خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ اے پیغمبر آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، ان کی اس بات پر دل تنگ ہونے کی وجہ سے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. یعنی مشرکین کی باتوں، طنز اور ان کے آزار و اذیت سے تنگ آ کے کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ وحی کے بیان کرنا، وحی کو اس کے سلسلے کو بیان نہ کریں اور تبلیغ کا کام صحیح طرح سے انجام نہ دیں. اور اسی جو ہمت بڑھانے کے لیے آپ گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ گزشتہ انبیاء پر بھی سختیاں آئیں، مشکلات آئیں اور تحمل انہوں نے کیا. خصوصاً حضرت نوح کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی زیادہ استقامت دکھائی اور اپنی امت میں 950 سال تک تبلیغ کی، اور چند افراد کے ان کے اوپر ایمان نہ لائے. جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کے بعد شاید 8 افراد یا بعض نے 70 افراد ذکر کیے ہیں، کتنے افراد جو ہے وہ صرف ایمان لے کے آئے. تو یہ استقامت کی بہترین مثال ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ اتنی جدوجہد، اتنی کوشش کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اللہ کی پیغام کو پہنچاتے رہے، چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اپنے ہدف کے، اپنے ٹارگٹ کے اوپر جمے رہے، اور جو مرضی ان کو وہ برا بلا کہتے تھے، اذیت دیتے تھے، آزار کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے راستے سے نہ ہٹے. تو بیان کیا گیا کہ اسی طرح سے آپ بھی استقامت دکھائیں. اسی طرح سے دیگر انبیاء، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے. تو اس صورت کا آغاز کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کہ الف لام را حروف مقطعات میں سے جن کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے. 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، یعنی وہ حروف کے جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. بعض افراد نے ان حروف کو مجموعہ ان کی تکرار کو ختم کر کے ایک جملہ بنایا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، کہ علی کا راستہ حق ہے اور ہم اسی کی اتباع کرتے ہیں. یعنی البتہ یہ کوئی کسی روایت میں نہیں ذکر ہوا، لیکن یہ کہ بعض افراد نے یہ کہ ان حروف مقطعات کو جمع کرتے بعد جو حروف تکرار ہوئے ہیں ان تکرار کو حذف کر کے جملہ اس طریقے سے بنایا ہے. البتہ حروف مقطعات کے بارے میں جیسے پہلے بھی بیان ہوا کہ کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے، مختلف اقوال موجود ہیں، مختلف آراء موجود ہیں، اور کہ یہ خدا اور رسول کے درمیان رموز ہیں، رمز کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رمز کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو وضاحت دی ہے، اور خدا رسول اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ ان سے آشنائی رکھتے ہیں. بعض نے کہا کہ ہر جس صورت کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے بعد قرآن کی عظمت کو، اہمیت کو اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے. یعنی اور یہ اس بات کی طرف بھی نشاندہی ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے، انہی حروف کا مجموعہ ہے. اور اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، تو یہ حروف تمہارے ہاتھ میں بھی ہیں، تم بھی ان سے کوئی ایسی کلام بنا لو، کوئی ایسی ایک صورت ہی بنا لو. تو یہ چیلنج بھی قرآن کی طرف سے ہے. تو بہرحال حروف مقطعات جو ہے وہ اس کا باقاعدہ کوئی جو ہے وہ معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا کسی کے کو علم نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول خدا کے ساتھ ایک کوڈ ورڈ کی صورت میں کلام ہے. اور ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک عظمت کی حامل کتاب ہے، اور یہ اس کی موجودگی کا یہ فائدہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام جو ہے وہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ الہی کلام ہے، الہی، اور خدا اور رسول کے ساتھ جو ہے وہ کچھ خصوصی کلام بھی ہے جس کو کوڈ ورڈ کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں، مستحکم کی گئی ہیں، اور پھر ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم خبیر، خبر رکھنے والے، حکمت رکھنے والے اور خبر رکھنے والے کی طرف سے، حکیم کی طرف سے اور خبیر کی طرف سے. کہ یعنی یہ کتاب قرآن کریم کی جو آیات ہیں انتہائی ان کے اندر استحکام موجود ہے، عام کوئی کلام نہیں ہے اور کوئی سست کلام نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ڈھیل موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لچک موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ضعف اور کمزوری موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انتہائی استقامت موجود ہے، انتہائی پائیداری موجود ہے، پائیدار کلام ہے، مضبوط کلام ہے. اور پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے چیزوں کو اس کے اندر. اور یہ حکمت والے خدا تعالیٰ جو کہ حکیم ہے، حکیم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی کام کو بغیر سبب کے، بغیر فلسفے اور بغیر علت کے انجام نہیں دیتا. یعنی اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو وہ حکیم کی طرف سے ہے کہ جو خبیر بھی ہے، نہ فقط حکیم بلکہ ہر چیز کے بارے میں خوب آگاہی بھی رکھتا ہے، دقیق آگاہی رکھتا ہے، جزیات سے بھی، ہر چیز کی جزیات سے آگاہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. کہ یہ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ اللہ تعبدوا، کہ تمہیں یہ چیز تمہیں خبر دے، تمہیں آگاہ کرے، تمہیں متوجہ کرے کہ اللہ تعبدوا، یہ کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے، اننی لکم، بے شک میں تم سب کے لیے اسی کی طرف سے نذیر ہوں و بشیر، نذیر ہوں ڈرانے والا بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں خوشخبری دینے والا بھی ہوں. تو یہ
جو ہے وہ قرآن کریم کا یہ نزول کا جو ہدف اور فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبودیت کی طرف دعوت دی جائے، یعنی توحید در عبودیت، خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، فقط سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہ کریں، خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں، کیونکہ جتنا بھی زیادہ تر شرک واقع ہوا ہے طول تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں، اس کی شرک کی سب سے بڑی جو قسم تھی وہ شرک در عبادت تھا، یعنی عبادت میں جو ہے وہ شریک ٹھہراتے تھے لوگ، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کم مرتکب ہوتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تاکہ اس کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میں تمہارے لیے نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں، اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ نذیراً و بشیرا، خوشخبری دینے والے اور انذار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، نذیر ہیں یعنی کہ متوجہ کرنے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں خطرات سے کہ انسانوں تمہارے سامنے بہت سارے خطرات درپیش ہیں، اگر تم نے شریعت پہ عمل نہ کیا، خدا کی توحید اور عبودیت کے قائل نہ ہوئے، خدا کو یہ وحدانیت کو قبول کرتے اسی کی عبادت نہ کی، اس کے احکام کو پر عمل پیرا نہ ہوئے، تو تمہیں بہت سے بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور بشیر بھی ہیں کہ اگر خدا کی عبودیت انجام دی، خدا کے احکام پہ عمل پیرا ہوئے تو تمہارے لیے خوشخبری بھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں، کہ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم سب استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم سب پلٹو اسی کی طرف، يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا، کہ وہ تمہیں بہترین متاع عطا کرے گا، اچھی زندگی کی بہترین متاع، اچھی متاع یعنی سرمایہ عطا کرے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ ہر احسان کرنے والے کو اس کا احسان کا صلہ دیتا ہے، یؤتی كُلَّ ذِي فضل، ذی فضل کو اس کا جو ہے وہ فضل عطا فرماتا ہے، اپنا فضل یا اپنے اس کے صلے کو عطا فرماتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم سب نے منہ پھیر لیا، روگردانی کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں خوف رکھتا ہوں، خوف زدہ ہوں تمہارے بارے میں، عذاب یومن کبیر، بہت بڑے جو ہے وہ عذاب سے، ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اگلی آیت میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اور میری وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دو آیات میں ارشاد فرمایا کہ ایک تو توحید کا پیغام دیا، اور فرمایا کہ توحید در عبادت، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جیسا کہ ہمارا کلمہ بھی یہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی توحید در عبودیت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے جس کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرو، چونکہ جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے یہی درپیش تھا، یعنی ایسا نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ اگر ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ، یعنی اللہ نے خلق کیا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو عبادت کرتے تھے، یعنی توحید عبودیت کا مشکل تھی، اسی لیے جو کلمہ ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، معبود جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا حکم جو بیان کیا گیا
وَنِسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو اپنے رب سے، مغفرت طلب کرو اور اسی کی طرف پلٹ کے جاؤ. یعنی اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، خدا کے حضور سے دور ہو گئے ہو تو واپس پلٹو. توبہ کا لفظی معنی ہے پلٹنا، کہ انسان خود خطا کے نتیجے میں اور معصیت کے نتیجے میں خدا سے، اپنے پروردگار سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب دور ہو جاتا ہے تو واپس پلٹنے کا حکم ہے. توبہ یعنی واپس پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ. جتنا جتنا انسان خدا سے دور ہوتا جائے گا اتنا اتنا اپنی صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا، اپنی اصلی ہدف سے دور ہو جائے گا، اپنی سعادت سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا، اور اسی طرح سے وہ گمراہیوں میں بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے واپس پلٹنے کا حکم ہے کہ اگر تم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبوا الیہ، اسی کی طرف واپس پلٹو. اور اگر انسان استغفار کرے اور توبہ کرے تو فرمایا کہ تمہیں نہ فقط آخرت کا اللہ تعالیٰ جو آخرت میں سعادت عطا فرمائے گا اور آخرت کا میں نعمتیں دے گا اور جزائے خیر دے گا، بلکہ دنیا میں ہی توبہ کے یہ آثار ہیں، توبہ کی برکات ہیں. ان برکات میں سے یہ ہے کہ دنیا میں بھی خدا جو ہے وہ متان حسنا دے گا، ایک اچھا نیک جو ہے وہ جزا دے گا اور سرمایہ دے گا دنیا کی زندگی میں الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت، یعنی چونکہ دنیا کی زندگی مختصر وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک مختصر وقت کے لیے ہے. اس مختصر وقت میں بھی جو دنیا کی جو مختصر زندگی ہے، اس میں بھی تمہیں متان حسنا بہترین سرمایہ عطا فرمائے گا، بہترین جو ہے تمہاری زندگی عنایت فرمائے گا، تمہیں بہترین جو ہے متاع اور سرمایہ عطا فرمائے، دنیا کا سامان عطا فرمائے گا. یعنی دنیا میں ہی توبہ اور استغفار الہی کے برکات ظاہر ہوتے ہیں، کہ قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو لہذا توبہ اور استغفار بہت اہم ہے. جیسے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ استغفار اور توبہ کی طرف ہمیں دعوت دی گئی، اور روایات میں بھی بیان فرمایا ہے. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ سے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یا اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں فرمایا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ گناہ تکرارن بجا لانے سے صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا. یعنی اگر کوئی تکرار کرتا ہے گناہ کو، ایک چھوٹا گناہ ہے، مختصر چھوٹا سا ہی گناہ ہے، لیکن اس کو بار بار انجام دیتا ہے، تو وہ فرمایا کہ وہ گناہ صغیرہ نہیں رہے گا بلکہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. البتہ اگر کوئی استغفار، اگر اس سے کسی سے کوئی گناہ کبیرہ انجام پا گیا تب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ بھی گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو استغفار جو ہے بہترین عبادت ہے. خیر العبادت الاستغفار، پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ بہترین عبادت استغفار ہے. تو پس توبہ اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرے، استغفار کرے. اس کی بارگاہ الہی میں جس قدر توبہ اور استغفار کرے گا اس کی باطن تطہیر ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کرے. پس توبہ اور استغفار کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پختہ ارادہ کرے، اور اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو اس کو جبران کرے، اگر کسی کا حق نعوذ باللہ کھایا ہے تو اس کا حق ادا کرے، اور اگر خدا کے حضور میں کوئی گستاخی یا خدا کے حضور میں کوتاہی کی ہے تو اسی سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کو انجام نہ دینے کا قصد کر لے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کہ دنیا کی زندگی کو ہی سنوار دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اسے مل جاتی ہے. کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ خدا تو ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اس کے لیے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اس کو عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر صاحب فضل کو، جو احسان کرنے والا ہے، ایمان رکھنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، اس کو اپنے فضل میں سے عنایت فرماتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت میں ارشاد یہ فرمایا کہ
الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، خبردار، انہم یسنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹ لیتے ہیں، دوہرا کر لیتے ہیں، مروڑ لیتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے چھپا لیں، یعنی اپنی باتیں، اپنے سینوں کے راز، لیستخفوا تاکہ مخفی کریں، چھپا لیں اس سے، الا آگاہ ہو جاؤ، حین یستغشون ثیابہم، کہ آگاہ ہو جاؤ جب یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تب بھی اللہ ان کی تمام وہ باتیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ علنی بیان کرتے ہیں وہ سب کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہے، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے آگاہ ہے۔ جو ہے وہ مشرکین جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، ظاہری بات ان کے سینوں میں خدورت تھی، دشمنی تھی، اور لہٰذا وہ سامنے آتے تھے تو چھپاتے تھے اس چیز کو۔ جیسے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا کہ جابر ابن عبداللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب خانہ کعبہ کے گرد مشرکین اور رسول خدا کے نزدیک سے گزرتے تو سر اور پشت کو جھکا کر اور کپڑے سے سر ڈھانپ کر گزرتے تاکہ رسول اللہ کی نگاہ ان پر نہ پڑے، تو اسی طرح سے اس میں آیت نازل ہوئی۔ تو اسی طرح سے روایت ہے کہ مشرکین جب رسول اللہ کو کعبہ کے نزدیک قرآن کی تلاوت کرتے سنتے تو چونکہ ان کے دلوں میں یہ بات مرکوز ہو گئی تھی کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، یعنی کیونکہ ان کو جو بھی سنتا تھا قرآن اس پر اثر کرتا تھا، تاثیر کرتا، تو یہ اس چیز کو تو یہ باور کر چکے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، واضح کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، یا یہ جانتے تھے کہ یہ بشری کلام نہیں ہے بالآخر، تو کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم سنیں گے ہی نہیں تاکہ متاثر ہو جائیں کوئی، لہذا اپنے آپ کو چھپا کر یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے حائل بن سکتا ہے، یعنی یہ اپنے رکاوٹ بنا لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور اس کائنات میں کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، یعنی یہاں یہ بیان فرمایا کہ کچھ چیزیں، قدورتیں، دشمنیاں اور بغض کو یہ اپنی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سینوں کو لپیٹ لیتے ہیں یا کپڑے سے لپیٹ لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس چھپانے سے وہ چھپ نہیں پائیں گے، یہ اپنے قدورت کو اور اپنے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بغض اور دشمنی کو اگر چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ جب تم رات کی تاریکی میں سوتے ہو اور اپنے آپ کو ڈھانپتے ہو، یستغشون ثیابہم، یہ مراد یہاں پہ وہ رات کو ہے جب تم سونے کے لیے اپنے آپ کو لپیٹتے اور سوتے ہو، تو اس رات کی تاریکی میں بھی اگر جب تم کی بات چھپاؤ یا اس کو علنی اظہار کرتے ہو، اس کو بھی خدا جانتا ہے، وہ تو دلوں کے رازوں کو اس سے آگاہ ہے، تو خدا سے کیا چیز تم چھپانا چاہتے ہو؟ خدا سے کس چیز کو چھپ نہیں سکتی اور نہ چھپا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک تو مشرکین کی اس وضعیت کو بیان کیا گیا، دوسرا عمومی طور پر بھی یہ آیت جو تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ درس ہے اور عبرت ہے کہ خدا تعالیٰ سے انسان جو ہے اپنے باطن کو چھپا نہیں سکتا، انسان کے جو کچھ باطن میں ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا تعالیٰ اس سے خوب آگاہ ہے، لہٰذا اپنے باطن کو خدا کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، یعنی چھپانے کی ضرورت نہیں، خدا تو تمہارے باطن سے آگاہ ہے، کیوں یہ نہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کو تمہارے اندر کی بات، تمہارے دلوں کی بات، تمہارے ما فی ضمیر میں کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیا ہے، تمہاری سوچ میں کیا ہے،
وہ آگاہ نہیں ہے، وہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری لہٰذا خدا کے ساتھ سچائی کے ساتھ خدا کے حضور میں پیش ہونا چاہیے، نہ فقط جو لہذا جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو بڑا اچھا سامنے ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اندر اور باہر میں فرق ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا آگاہ نہیں ہے، نہیں، خدا تعالیٰ تو انسان کے سینوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہے، اور خدا جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنا پانی میں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اور کو دھوکہ دے سکتے ہیں، فریب دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو تو نہیں دے سکتا کوئی بھی دھوکہ اور فریب، لہٰذا خدا کے ساتھ ہمیشہ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص خدا اور اپنے درمیان جو معاملہ ہے نا اس کو اگر درست کر لے تو اللہ فرمایا گیا کہ من اصلح، جو کہ اصلاح کر لے، درست کر لے، ما بین اللہ بینہ و بین اللہ، اپنے اور خدا کے درمیان جو معاملہ ہے وہ معاملات ہیں اس کی اصلاح کر لے، تو اصلح اللہ بین الناس، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات جو لوگوں کے درمیان ہے اس کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی لوگ خدا کے ساتھ سچائی سے پیش ہو، خدا کے حضور میں جب انسان سجدریز ہو، اس کے حضور میں عبودیت اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ بیان کرے، خدا تو جانتا ہے میں جو کچھ ہوں، میں جتنے پانی میں ہوں، میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کتنی صداقت ہے، میرے اندر کتنی سچائی ہے، میرے اندر کتنی عبودیت ہے، میرے اندر کتنا، میرے اعمال کتنے صاف ہیں، نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، تو خدا تو بزرگ ہے، تو میں تیرے حضور میں آیا۔ یعنی خدا کے ساتھ اپنی سچائی کا اظہار کر دے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسی چیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ آگاہ نہ ہو، لہٰذا ہمارے رگ و پے سے آگاہ ہے کہ انسان اس کے حضور میں اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ پیش کر دے اور سچائی کے ساتھ اس کے حضور میں توبہ اور استغفار کرے تو یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا چوپایا نہیں یا مراد یا حرکت کرنے والا نہیں، جاندار نہیں، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اللہ کے اوپر اس کا رزق ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کے مقام کو بھی جانتا ہے، وہ مستودعها، اور اس کے عارضی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ کہاں وہ جہاں کہاں وہ واقع ہے اس کا استقرار اور کہاں بھی عارضی طور پر رکا ہوا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور سب کچھ ہے وہ روشن کتاب اور واضح کتاب کے اندر موجود ہے۔ یعنی زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار نہیں ہے، دابہ یعنی زمین پر چلنے والے جانداروں کو کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی جاندار ہیں ان جانوروں کے مختلف حالات اور مختلف تقاضوں، ان تمام کے تحت اللہ تعالیٰ جگہ ان کی روزی کو پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ اللہ رزقها، یعنی اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے رزق اور روزی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یعنی وہ پروردگار جو کہ سمندر کی تہ میں موجود اور پتھر کی تہ کے اندر موجود کیڑے کو بھی خوراک فراہم کرتا ہے، غذا فراہم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خدا کیا انسانوں کی خوراک سے، ہاں یہ اور بات ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق اور روزی مہیا کی ہے، لیکن کچھ ظالم ہیں جو ان کی روزی کو چھین لیتے ہیں، ان کا حق چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے جسم سے کچھ لوگ جو ہے وہ غربت میں کا شکار ہوتے ہیں یا بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے خدا کی طرف سے ان کی روزی کا اہتمام نہیں تھا، ان کی طرف سے روزی آئی لیکن اس کی روزی کے اوپر ڈاکہ ڈل گیا۔ بہت سارے ایسے ظالم ہیں کہ جو دوسروں کے روزی کو چھین لیتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ہر جاندار کو، تمام جانوروں کو، حتیٰ کیڑوں مکوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق اور روزی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانوں کے لیے رزق اور روزی کا اہتمام نہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا کہ روزی رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جو کہ خود تمہاری تلاش میں رہتا ہے اور ایک وہ جس کی تم تلاش کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو تمہاری تلاش میں رہتا ہے وہ اس حد تک ہے کہ انسان جو ہے کی ضرورت
اور جو ایک جانداروں کے لیے یا چوپاؤں کے لیے یا دیگر جانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق و روزی کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی کیا ہے۔ اور یہاں جو بیان فرمایا کہ یہ جانتا ہے کہ ہر جاندار کے بارے میں کہ کہاں وہ مستقر ہے اور کہاں مستودع ہے، اس کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں۔ بعض میں بیان کیا ہے کہ یہ مستقر ہے یعنی جو دنیا میں وجود آ چکا ہے، اور مستودع یعنی وہ جو کہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مستودع یعنی جو امانت میں ہے، یعنی جو کہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے۔ یہ بھی اس سے بیان کیا گیا ہے کہ جو عطا رحم مادر میں موجود بچوں کے بارے میں بھی جانتا ہے اور ان کی روزی کا بھی انتظام کرتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں موجود بچوں کے لیے بھی روزی کا انتظام کرتا ہے، تو وہ پروردگار کیسے جو ہے وہ جو موجود جاندار ہیں یا انسان ہیں ان کے لیے رزق روزی کا اس نے اہتمام نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی خدا رازق ہے، اس نے رزق کا اہتمام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ کا نظام عدل ہے۔ ہاں انسان جو ہے وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق کو چھین لیتے ہیں اور غاصب بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیچارے بھوک اور پیاس میں اور فقر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے، 6 دنوں میں بنایا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے تمہیں خلق کیا اور یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم سب کو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اے نبی اگر آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، انکم مبعوثون، کہ بے شک تم مبعوث کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، مرنے کے بعد، لیقولن، ضرور بضرور وہ یہ کہیں گے، کون؟ وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ کافر یہ کہیں گے کہ نہیں ہے مگر یہ کھلا واضح جادو۔ یہاں اس آیت میں 2-3 مطالب یہ بیان فرمائے گئے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت کے بارے میں، جیسے پہلے بھی آیات اس طرح کی گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ خلقت کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ 6 دن کیا تھے؟ تو یہ دنوں سے مراد موجودہ جو زمین کے ہمارے دن ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ دنوں سے مراد 6 مرحلے ہیں، 6 سٹیپس ہیں، وہ 6 مراحل ہیں، یا ادوار کہا جا سکتا ہے۔ وہ 6 دور ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں خلق نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات قرار دیا ہے اس کو اسباب اور مسببات کے تحت قرار دیا ہے، اور اسباب اور مسببات جو ہے وہ کے تحت جو ہے وہ مختلف عوامل ترتیب پاتے ہیں تو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ مراحل خلقت جو ہیں وہ انسانوں اور زمین کی خلقت وہ اسباب اور مسببات کے تحت تھی کہ مختلف اسباب اور مختلف عوامل مل کے آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے وہ یہ نظام کائنات وجود میں آیا، اور اس طرح سے مختلف سٹیپس بن گئے، اور اس طرح سے زمین کو بنا دیا، اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس کی سلطنت پانی پر تھی۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہر چیز کو ہم نے پانی سے خلق کیا، یعنی تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا، یعنی زندگی کی جو ابتدا ہے، زندگی کا آغاز ہے، وہ پانی ہے، یعنی پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو خلق کیا ہے۔ تو یعنی پانی جو ہے وہ ابتدائی ایسا وہ مادہ
مادہ حیات ہے جو تمام زندہ موجودات کے لیے مشترکہ چیز ہے، اور تمام زندہ موجودات کو پانی سے جو ہے وہ خلق کیا، اور اس کی بنیادی اکائی جو ہے وہ پانی ہے۔ اور یہی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پانی سے ہی اب وہ مختلف گیسیں بھی، البتہ اس میں بعض لوگوں نے مختلف تعبیرات بھی پانی کے حوالے سے کیوں، چونکہ پانی جو ہے وہ مجموعہ ہے آکسیجن ہائیڈروجن کا، ممکن ہے یہ بیان کیا گیا کہ اس میں جو ہے وہ مختلف گیسیں موجود تھیں، جیسے کہ نظریہ موجود ہے بگ بینگ کا نظریہ ہے، اور اس طرح سے لوگوں نے کہ یہ بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں مختلف گیسیں تھیں اور اس طرح سے پھٹا اور اس طرح سے زمین وجود میں آ گئی اور مختلف سیارے وجود میں آ گئے۔ تو یہ مختلف نظریات اس کے حوالے سے موجود ہیں کہ جو حدس اور تخمین کی بنیاد پہ ہیں، لیکن یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ پانی جو ہے وہ بنیادی اکائی ہے انسانوں موجودات کے حوالے سے، جو بھی زندگی رکھنے والے جو جاندار ہیں ان سب کے لیے بنیادی اکائی جو ہے وہ پانی ہے، اور جس سے جو ہے وہ ان کو خلق کیا گیا اور وجود میں لایا گیا ہے۔ بس یہاں پہ اس مراحل خلقت کو بیان کیا گیا ہے کہ 6 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلق کیا آسمان اور زمین کو، اور ہدف خلقت جو بیان کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی تمہاری خلقت کا ہدف اور کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا کس لیے بنایا، اس لیے تاکہ تمہیں یہ جانے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ نہیں بیان فرمایا کہ اکثر عملہ تم میں سے اکثر عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اور پھر یہ کہ نہ اب یہاں پہ تمہیں خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اسی دنیا میں ہمیشہ رہو گے، نہیں، بلکہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے اور دوبارہ تمہیں قیامت کے دن آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اے رسول اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ قیامت کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو یہ جو ہے وہ بول پڑیں گے کافر کہ یہ تو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جادو ہے، تو یہ واضح جادو ہے، یعنی یہ انکار کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مر گیا، بالکل ختم ہو گیا، نابود ہو گیا، اور اس کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ تو دوبارہ اٹھایا جانا ممکن ہی نہیں ہے سوائے جادو کے، تو لہٰذا یہ جادو پر مبنی کتاب ہے اور جادو ہے، اور ہم واضح جادو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ حق ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اور پھر تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ کہ دنیا فقط آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، کہ اگر ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے عذاب کو ٹال دیں، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اگر ہم عذاب کو مؤخر کر دیں، ٹال دیں ان سے ایک إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، یعنی ایک مقررہ وقت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو ضرور بضرور وہ کہنے لگیں گے، وہ کہیں گے کہ ما يحبسه، کس چیز نے اسے روک دیا ہے، اگر عذاب آنا ہی ہے تو آ جاتا، پھر کیوں نہیں آ رہا عذاب، کس نے اسے روک دیا ہے۔ فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو پھر وہ ان سے منصرف نہیں ہوگا، جب عذاب واقع ہو جائے گا تو پھر ان سے ٹلے گا نہیں، لیس مصروفا عنہم، ان سے دور نہیں ہوگا، ان سے ٹلے گا نہیں، وحاق بہم، اور ان کو آ کے گھیر لے گا، بہم، ان کو گھیر لے گا، ما کانوا بھی یستہزئون، اس وجہ سے کہ وہ جو مذاق، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ کفار، مشرکین اور گزشتہ ادوار سے ہی ان کی عادت رہی ہے کہ انبیاء کو یہ کہتے تھے کہ وہ جس کے بارے میں تم ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ انذار کر رہے ہو، وہ عذاب کا جن کا تم وعدہ دے رہے ہو، وہ کہاں ہے، اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کو لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا مسلمان لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ تم کیوں اس چیز کے در پہ ہو کہ اللہ کے عذاب کو طلب کرتے ہو، چونکہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر واپس تو نہیں جاتا، اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر
یہ لگا بجائے اس کے کہ تم یہ طلب کرو اللہ کا عذاب کہاں ہے، اگر آنا ہے تو لے آؤ، تم گزشتہ افراد گزشتہ قوموں کی سرگزشت عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی عبرت کو بیان کیا، قوم نوح، قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، کتنی قوموں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سورہ یونس میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب ہے ہمیشہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، لیکن یونس کی حضرت یونس کی قوم کے کہ ان کے لیے جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو لیس مصروفا عنہم، ان سے ٹلے گا نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم مختصر مدت کے لیے ان سے عذاب کو مؤخر کرتے ہیں، یعنی عذاب تو آنا ہے لیکن تھوڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی عذاب نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہمیں ایسے ہی یہ لوگ ڈراتے ہیں۔ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں ایسے ماڈرن لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آخرت کچھ کیا ہے، قیامت کیا ہے، عذاب کیا ہے، کھلی چھٹی دی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عیش کرو، تو ہم جو ہے وہ ان کے لیے محدودیت اختیار بنا دیتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھو جی، روزہ رکھو جی، عبادت کرو جی، یہ کرو وہ کرو، یہ خود سے آپ لوگوں نے گاڑ لیا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، عیش کرو، اور یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ما ہی اللہ حیاتنا دنیا، نہیں ہے ہمارے لیے مگر یہی دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، اسی میں ہم مریں گے، اسی میں جئیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کا تم یہ سمجھ رہے دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک بالکل انتہائی محدود وقت ہے، اس محدود وقت میں تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے، اور تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے فقط، ما ہی اللہ حیاتنا دنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، کہ دنیا کی زندگی کو جب تم کھیل تماشا سمجھ کے ہی گزار دو گے تو پھر آخرت میں تمہیں سوائے عذاب کے کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اگر ایک مختصر وقت کے لیے ہم ان کے عذاب کو مؤخر کرتے ہیں تو وہی سمجھنے لگتے ہیں کہ عذاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کے تم وعدہ کر رہے تھے؟ فرمایا جب عذاب آئے گا تو پھر جو تم جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے پھر اسی بنیاد پہ تمہیں عذاب میں بھی مبتلا کیا جائے گا، اور وہ ان سے پھر دور ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ انسان ایسا ہے، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ فرمایا کہ اگر ہم اسے اپنی رحمت میں سے کچھ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس کو، اور اس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، پھر اس ثُمَّ نَزَعْنَاهَا عَنْهُ مِنْهُ، اور اس سے پھر ہم اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، تو إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ نا امید ہو کر ناشکرا ہونے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور اگر ہم اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں بعد ذرہ، تکلیف اور مشقتوں کے بعد، مشکلات کے بعد اسے نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، مست ہو تو اس وقت جب اس کے وہ مشکلات اور مصیبتیں جو اس کو چھو چکی ہیں، جو اس کو تکلیف پہنچا چکی ہیں، ان کے بعد ہم اسے نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور وہ یہ کہہ اٹھے گا کہ تمام کی تمام مشکلات مجھ سے دور ہو گئی، یعنی میں نے خود سے کوشش کر کے اپنے آپ سے مشکلات کو دور کر دیا۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ خوشیاں منانے والا، فخر کرنے والا، کرنے والا ہے۔ اور اسی سے اگلی آیت بھی مربوط ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال انجام دیے، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، انہی کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک طبیعت اور انسان کی ایک نیچر اور غریزے کو بیان کیا اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان جو ہے وہ اس طرح سے اس کی طبیعت ہے کہ وہ جب اسے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، سختیاں آ جاتی ہیں، آزمائش آ جاتی ہے آسانیوں کے بعد، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دے کے بھیجا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں میں ہے، ساری دنیا کی نعمتیں بھول جاتا ہے، اگر اس کو کوئی مشقت کی مصیبت میں جو ہی وہ پڑ جاتا ہے تو وہ باقی جتنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں یہ سب نعمتوں کو بھول دیتا ہے اور اپنے آپ کو ناامید اور ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، لیئوس کفور، ناامید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یعنی ہم میں سے کتنے افراد ہیں، ہم معمولاً یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں سب ان کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور میں ناشکری کرنے لگتے ہیں، کفران نعمت کرنے لگتے ہیں اور اس سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی انسان کو نعمتیں دی گئی ہوتی ہیں۔ کبھی جو ہے وہ اگر کسی کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی معذور ہو جاتا ہے یا اس طرح کی اور کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہ تمام دیگر نعمتوں کو جو ہے وہ بھلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور میں ناشکری کرنے لگتا ہے، کفران نعمت کرنے لگتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان کو جب نعمتیں دی جاتی ہیں، مشکلات سے نکلنے کے بعد تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے اور اس کی مشکلات ٹل جاتی ہیں، تو پھر وہ بجائے اس کے کہ خدا کے حضور میں شکر گزار ہو، وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میری مشکلات سب ختم ہو گئی، یعنی بڑا فخر کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، تاتے لگتا ہے جی میں نے بڑی ہمت کی، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، میں نے اپنے آپ سے مشکلات کو دور کر دیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اس کی یہ توجہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے مشکلات کو دی رہی نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں، یعنی آسانیوں کے بعد مشکلات آتی ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہے، دونوں صورتوں میں خدا سے دور ہو جاتا ہے، نہ بجائے اس کے کہ وہ خدا کے نزدیک ہو۔ اگر اللہ مشکل سے دوچار کرتا ہے اس لیے کہ انسان جو ہے کبھی خدا سے دور ہو جاتا ہے تو خدا اس کو مشکل سے دوچار کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، اور اگر کہیں جو ہے وہ انسان مشکلات کا شکار ہے اور اس سے جو ہے وہ مشکلات کو دور کر دیتا ہے اس لیے تاکہ انسان خدا تعالیٰ کی یاد کرے اور خدا کی قدر کرے، لیکن بجائے اس کے کہ انسان خدا کی طرف جائے اور اس کی قدر کرے، الٹا خدا سے مایوس ہو جاتا ہے یا خدا تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے یا خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ یہ جب آسانیاں آ جاتی ہیں، آسائشیں آ جاتی ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جب انتہائی شدید مشکلات ہو جاتی ہیں تب بھی وہ خدا کی حضور میں ناشکری کرنے لگتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں انسان جو افراط و تفریط کا شکار ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں مشکلات میں، اور جب آسانیاں ہو جاتی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، عامل الصالحات اور نیک کام انجام دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یعنی مشکلات میں صبر کرنا چاہیے انسان کو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آتی ہے تو ان نعمتوں کے اوپر شکر کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، چاہے آسانی میں ہو چاہے مشکلات میں ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ چیز ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، دنیا میں انسان کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کبھی سختیاں مشکلات میں ڈال کر آزماتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ خدا کے حضور میں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے شامل ہو جائے۔ تو یہاں تک کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے شمار فرمائے۔